بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حلالہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک حلالہ مشہور ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، علماء کرام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی اب تمہارے لیے جو ہے نا حرام ہو چکی ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اگر اس کا حلالہ کروا لو تو حلالہ کروانے کے بعد دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ اب وہ جو حلالہ ہے، وہ حلالہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار سمجھ لیں، بعد میں انشاءاللہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے یا شرعی حکم ہے وہ انشاءاللہ واضح کریں گے۔ یہ جو حلالہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار عام طور پہ یہی ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، اس کی جب عدت مکمل ہو جائے، عدت کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کروائے گا تو وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ دوسرا جو شخص ہے اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، پھر اس کو طلاق دے گا، پھر اس کی بیوی کی عدت مکمل ہوگی، تبھی جا کے وہ جو ہے نا پہلے والا جو شخص ہے، جو پہلا شوہر ہے، وہ اس کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ حلالے کا ایک عام طور پہ طریقہ کار ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، یا کئی سارے احناف کے مدارس کے اندر بھی حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں جو چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے حلالے کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حلالہ ہے، اس حلالے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس حلالے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو حلالہ ہے، اس حلالے کا شرعی حکم آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ جو حلالہ ہے یہ زنا کے کھاتے میں آتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا آئیے سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ وہ ایسے کہ یہ جو حلالہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں تو وہ عدت گزرنے کے بعد اس کو لے کے آئے گا اور ہم سے حلالہ کروائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے، اس کی عدت گزر جاتی ہے تو وہ اس کے نکاح سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح رہتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس کے نکاح سے خارج ہو گئی، وہ اس کے لیے نامحرم بن گئی، تو وہ کیسے اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروائے، اس کو لے کے چلا جائے، اس کے ساتھ بات کرے، اس کے ساتھ یعنی ایسا کچھ کرے، معاملات رکھے؟ شریعت میں اس کے لیے نامحرم ہے۔ جب وہ نامحرم ہے تو وہ کبھی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بات کرے، اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح کروائے، اس کو لے کے چلا جائے، اس کے ساتھ بیٹھے یا معاملات رکھے۔ شریعت میں حرام ہے۔ تو جب وہ اس کے لیے نامحرم ہو چکی ہے تو اس کے لیے اس کو کیسے حق پہنچتا ہے اس کو لے کے جائے اور کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کروائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ جو دوسرا شخص اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوتا ہے اور حلالے کی نیت سے نکاح کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس کو طلاق دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی نکاح کرتا ہے اس کا کہ میں اس کا حلالہ کروں گا، اس کے ساتھ ہم بستری کروں گا اور اس کو جو ہے نا یہ یہاں سے طلاق دے کے فارغ کر دوں گا، اور یہ پہلا شخص اس کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کرے گا۔ اب مسئلہ وہی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ اس طرح کا نکاح شریعت میں کہیں بھی ایسے نکاح کا کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ یعنی ایسا نکاح کہ جو وقت مقرر کے لیے کیا جائے کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، میں اتنی دیر کے لیے یا اتنے وقت کے لیے اس کو اپنے پاس رکھوں گا پھر اس کو طلاق دے دوں گا، یہ زنا ہے، یہ زنا ہے۔ ایسا کوئی بھی نکاح شریعت کے اندر حلال اور جائز نہیں ہے کہ اس نیت کے ساتھ کیا جائے، اس کے ساتھ اتنا وقت گزاروں گا پھر اس کو طلاق دے دوں گا۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اگر نکاح کرتا ہے، یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اس نیت کے ساتھ نکاح کرتی ہے کہ جب دل چاہا تو میں اس سے طلاق لے لوں گا یا اس سے طلاق دے دوں گا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا نکاح زنا کے کھاتے میں آتا ہے۔ ایسا شریعت میں کوئی بھی نکاح نہیں ہے۔ اب زنا کرنے والے جو لوگ ہیں، کیا وہ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اس کے ساتھ عارضی طور پہ یہی ہے کہ وہ یعنی نکاح کر لے، عارضی طور پہ نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے، تو کیا خیال ہے؟ اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ وہ اس کا زنا نہیں ہوگا؟ پھر کیا وہ اس کا نکاح ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں، زنا ہوگا۔ زنا کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اس کا جو نکاح ہے یہ عارضی طور پہ یہ جعلی جو نکاح ہے یہ اس نیت کے ساتھ تھا، ہمیشہ زندگی گزارنے کی نیت سے نہیں تھا۔ ہاں، نکاح اس نیت سے کیا جائے کہ ہمیشہ زندگی گزارنی ہے، پھر اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، معاملات بنتے ہیں، نہیں بن سکتی تو پھر اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وگرنہ جو نکاح اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ میں جو ہے نا اس کو طلاق دے دوں گا، یا عورت اس نیت سے کرتی ہے کہ میں اس سے طلاق لے لوں گی، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ حرام کیوں؟ اب یہ جو لوگ اس کو یعنی جائز قرار دیتے ہیں، اس طرح کے حلالے کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے،
وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، اس کے لیے جائز نہیں اس کے ساتھ رہنا، حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اب یہاں پہ حلالے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ کسی عورت کے لیے تب تک جائز نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ ساتھ نہیں رہ سکتے، جنہوں نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں وہ دوبارہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تب تک کہ جب تک وہ عورت جو ہے نا کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نکاح کرے پھر اس سے طلاق لے کے پہلے شوہر کے پاس آ جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے ساتھ آگے چھوڑ دے، پہلے شوہر کو چھوڑ دے، اس سے چلی جائے، کسی اور جگہ پہ نکاح کر لے، اور اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں جو ہے نا اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ اور جو مرد نکاح کرنے والا ہو اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ لیکن پھر اگر چانس یہ بنتا ہے کہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، یا پھر معاملہ یہ بنتا ہے کہ شوہر کی یعنی طلاق ہو جاتی ہے، معاملہ ان کی نہیں نبھ سکتی، آپس میں اختلافات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یعنی نہ نبھا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، مگر نہ اس نیت کے ساتھ نہیں آ سکتی کہ میں اس سے طلاق لوں گی اور میں واپس آ جاؤں گی، کیوں؟ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ حلالے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر ایسا کام شروع کر دیا کہ بھی تم نیت کر لو، ہم حلالہ کروا کے دیں گے، حلال ہو جائے گی۔ دوسری بات، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ حلالے کو زنا قرار دیا۔ نبی اسلام نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں کرایہ کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا اللہ کے رسول بتائیے۔ نبی اسلام نے فرمایا هو المحلل، حلالہ کروانے والا ہے، یعنی ایسا شخص جو حلالہ کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ کرایہ کا سانڈ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ نے حلالہ کرنے والے کے اوپر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو فرضی طور پہ حلالہ کیا جاتا ہے یہ زنا ہے، یہ کبھی بھی اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی، الٹا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہ حلالہ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، جن کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے اب تمہارے لیے حرام ہے، اب تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، حالانکہ بعض اوقات گنجائش نکل بھی رہی ہوتی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں تمہاری طلاق ہو چکی ہے، تو وہ بیچارے پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رکھنا ہے، بچے ہیں، معاملات ہیں، تو وہ حلالہ کروانے کے لیے جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے غیرت مند بھی ہوتے ہیں، عورتیں جو کہتی ہیں ہم کسی بھی صورت حلالہ نہیں کریں گی، مرد بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت ہم اپنی بیوی کا حلالہ نہیں کروائیں گے، اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو حلالے کا والا راستہ اختیار نہیں کریں گے بلکہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر حلال یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑ دو، یہ حلالے والا جو سسٹم ہے اس زنا کے کھاتے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔